اسٹوڈینٹس، درس نظامی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لگاتار اس طریقے کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ نوٹیفیکیشن بیل پریس کر لیں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن آئے سب سے پہلے آپ کو ملے۔ درس نظامی پر آپ لینگویج کلاسز، چاہے وہ ہندی ہو، انگلش ہو، سائنس ہو اور فارسی، عربی، لگاتار لینگویج کلاسز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ چینل سے بنے رہیں اور اس کو میکسیمم شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت آسان زبان میں فارسی کی کلاسز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ ابھی تک ہم نے فارسی کی دوسری میں اس کی پلے لسٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں پلے لسٹ کی لنک دے دی جائے گی۔ لگاتار آپ 16 حکایتیں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں حکایت نمبر 17، فارسی کی دوسری حکایت نمبر 17۔ اس حکایت کا نام ایک مرید اور پیر کی گفتگو۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت کو پڑھتے ہیں اور اس میں جو کٹھن الفاظ ہیں اس کے معانی آپ کاپی پر نوٹ کر لیں تاکہ وہ آپ کے پاس محفوظ ہو جائے۔ تو پڑھتے ہیں۔ مرید گفت پیر را چھ کنم کے از خلائق برنج اندرم از بس کے بزیارت من می آیند اوقات مرا از تردد ایشاں چیز تشویش می باشد گفت ہرچے درویشاند مرا مریشاں را دامے بدے و آنچے توانگرا اند ازیشاں چیزے بخواہ کہ دیگر گردے تو نہ گردند۔ تو اس میں سب سے پہلے خلائق کا لفظ جو آیا ہے یہ مخلوق، اس کا مطلب مخلوق ہوتا ہے، اور برنج اندرم میں تکلیف میں ہوں، از بس کے اس لیے کہ می آیند آتے ہیں، یہ فعل حال ہے، صیغہ واحد غائب، آمدن مصدر سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آنا۔ تردد کا لفظ یہاں پر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آنا جانا، آمد و رفت۔ تشویش یعنی پراگندہ، خراب۔ درویشہ اند، یہاں اند یعنی آپ نے تسہیل المصادر میں صیغے پڑھے ہیں اور صیغوں کی علامت جو ہوتی ہے تے دال نون دال، تو یہاں پر نون دال علامت پائی جا رہی ہے، تو درویشہ اند ہے یہ جس کو درویشان پڑھ رہے ہیں۔ فقیر و محتاج ہیں، مرا عیشہ را خاص کر ان لوگوں کو، قرض دام کا مطلب ہوتا ہے قرض، آنچے وہ جو، توانگرا اند مالدار ہیں، تو یہاں ہیں کا ترجمہ جو ہے نون دال کا کر رہے ہیں۔ گردے تو تیرے پاس، نہ گردند نہ پھرے، یہ نہ گردند جو ہے یہ فعل مضارع، صیغہ جمع غائب، گردیدن سے، گردیدن یعنی گردیدن مصدر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پھرنا۔ تو اب ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرید گفت پیر را، ایک مرید نے، مرید ایک پیر نے، گفت پیر را ایک مرید نے پیر سے کہا، چے کنم میں کیا کروں، کہ از خلائق برنج اندرم کہ میں مخلوق سے تکلیف میں ہوں، یعنی میں مخلوق کی وجہ سے تکلیف میں ہوں، از بس کے بزیارت من می آیند اس لیے کہ جو میری زیارت میں آتے ہیں، یعنی جو مجھے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اوقات مرا از تردد عیشاں چیز تشویش می باشد، خاص کر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، خاص کر اوقات ان لوگوں کے آنے جانے سے خراب ہو جاتے ہیں، یعنی جو میرے وقت ہیں، وقت کی جمع اوقات ہے، یعنی جو میرے اوقات ہیں ان لوگوں کے بار بار آنے جانے کی وجہ سے میرا وقت جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ تو ترجمہ کیا ہے؟ خاص کر اوقات ان لوگوں کے آنے جانے سے خراب ہوتے ہیں۔ گفت اس نے کہا، ہرچے درویشہ ان مریشہ را دامے بدے، اس نے کہا جو فقیر ہیں، ہرچے درویشہ اند جو فقیر ہیں، خاص کر ان لوگوں کو، را دامے بدے خاص کر ان لوگوں کو قرض دے، و آنچے توانگرا اند اور جو لوگ مالدار ہیں، اور جو مالدار ہیں ان لوگوں سے بخواہ کے چیز بخواہ ان لوگوں سے کوئی چیز مانگ لے، دیگر گردے تو نہ گردد کہ دوسرے تیرے پاس نہ پھریں۔ اب یہاں جو ہے پیر نے بڑا زبردست جواب دیا کہ دیکھو
جب فقیر کو تم قرض دے دو گے تو فقیر جب تمہارے پاس آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پاس کوئی حاجت ہوگی، کوئی ضرورت ہوگی کہ وہ تمہارے پاس آیا ہے کہ اس کی حاجت اور ضرورت تم پوری کر دو، تو تم اس کی ضرورت پوری کر دو۔ جب تم اسے قرض دے دو گے، جب وہ واپس چلا جائے گا، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، تو پھر وہ قرض واپس کرنے کے لائق نہیں رہے گا، لہٰذا وہ دوبارہ تمہارے دروازے پر نہیں بھٹکے گا۔ اور مالدار سے کچھ مانگ لو، جب ایک بار مانگ لو گے تو پھر دوبارہ اس کے جیسے تمہارے پاس پھریں گے نہیں، وہ یہ سوچیں گے کہ جب بھی مالدار آئے گا میں جاؤں گا تو پیر صاحب جو ہے ہم ہی سے لے لیں گے۔ تو یہ مشورہ جو ہے، مرید نے پیر سے کہا کہ میں کیا کروں، تو انہوں نے ایسا جواب دیا۔ تو یہاں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مالدار سے لے اور فقیر کو دے، فقیر کو دے گا تو فقیر واپس نہیں کر پائے گا، اور مالدار سے لے گا تو مالدار اس ڈر سے نہیں آئے گا کہ کہیں دوبارہ مجھ سے پیسہ نہ لے لیا جائے۔ تو یہ ایک اچھی ترکیب تھی، اور یہ طریقہ بھی ہے کہ امیروں سے، مالداروں سے پیسہ لیا جائے اور غریبوں تک پہنچایا جائے۔ تو یہ تھی حکایت نمبر 17۔ اس حکایت کو سمجھنے میں یا پھر اس کے ٹرانسلیشن یا مفہوم میں کوئی بھی دقت ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ ادب ملحوظ رکھیں اور کمنٹ سیکشن میں بغیر کسی تکلف کے جیسا سوال کرنا ہو حکایت کے تعلق سے آپ سوال کریں۔ چینل پر بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسے میکسیمم شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔